کافی کچھ تعلیمی پہلو ہیں، کچھ کافی تربیتی پہلو بھی ہیں. تو اور ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس پر ایک بڑا جزمیہ عقیدہ صحابہ کرام کا پیش کرنا چاہتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے را ربہو حتی مات. یعنی یہاں تک امام احمد نے لکھا کہ حضرت ابن عباس جو ہے اس کو اپنی موت تک بڑے جزم کے ساتھ اس طرح بیان کرتے تھے. جب بھی کبھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے اس میں کوئی کسی قسم کا رد و قضا یا کلام نہیں کیا یا کلام کو تبدیل نہیں کیا. فرماتے ہاں یقیناً محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. یعنی اسی قول پر ان کا وصال ہو گیا. تو عبداللہ ابن عباس تو حبر الامہ اور تاج المفسرین ہیں، ان کو اتنا یقین کامل حاصل ہے اس بات کا. اور یہی معراج ہے. کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے قرب کی منزل پر فائز ہیں یہاں کہ حدیث پاک سیاہ ستہ میں موجود ہے وضع یدہ بین کتفیہ فوجدت برد اناملہا بین صدییہ علمت ما فی السماوات وما فی الارض. اتنے قرب کی منزل پر میں فائز ہوا جبکہ سدرہ سے آگے حضور تشریف لے گئے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مجھے آواز آئی ادنو منی. اور اس میں بھی ایک خاص بات ہے، آپ کی اجازت سے میں انوار محمدیہ اس وقت میرے پاس ہے، امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، یہ قاہرہ مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے اور یہ بڑے عظیم الشان محدث ہیں. ان کی کتاب سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ اس کو بھی عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں، مختلف شکلوں میں، جو چاہتا ہے اپنا نام وہ لگا دیتا ہے اس بارے میں. تو میں یہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام زرقانی کے حوالے سے آپ نے نقل فرمایا ہے کہ اس منزل پر کہ جبکہ سدرہ سے بھی آگے حضور لامکان پر تشریف لے گئے تو عالم حیرت میں تھے. فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نہ تو آکسیجن، ہوا، کوئی چیز بھی نہیں جو لامکان ہے، یہ تو سب اس عالم امکان کی اس کی باتیں ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام اپنے وجود انصری کے ساتھ جب اس مقام پر جلوہ فرمائے تو سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کا سب سے بلیغ اشارہ اس میں ہوتا ہے کہ سرکار سانس کے، آکسیجن کے، ہوا کے، پانی کے، کسی چیز کے محتاج ہی نہیں ہے. اس مقام پر حضور جلوہ گر ہیں. اور فرماتے ہیں اس طرح جب میں کھڑا تھا اس مقام پر تو سمعت منادیا ینادی بلغت تشبہ لغت ابی بکر فقال علی قف ان ربک یصلی فعجبت من ہاتین هل سبقنی ابو بکر الى هذا المقام وان ربی لغنی عن ان یصلی قال فنادانی انا الغنی عن ان اصلی لاحد وانما اقول سبحانی سبقت رحمتی غضبی اقرا یا محمد هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما فصلاتی رحمت لک ولامتک واما امر صاحبک یا محمد فان اخاک موسیٰ کان انسہ بالعصا فلما اردنا کلامہ قلنا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی وشغل بذکر العصا عن عظیم الہیبت وکذالک انت یا محمد لما کان انسک بصاحبک ابی بکر وانک خلقت انت وهو من طینۃ واحدۃ وهو انیسک فی الدنیا والآخرہ. تو اس موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں عالم حیرت میں اس جگہ سدرہ سے بھی آگے کھڑا تھا تو میں نے ندا کرنے والے کی ندا سنی بلغت تشبہ لغت ابی بکر. وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے جس لہجے میں مجھ سے ابو بکر صدیق بات کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا مجھ سے بھی پہلے اس مقام پر آ گئے ہیں؟ تو میں خلاصتاً آخری بات صرف عرض کر رہا ہوں. فرمایا ہم بات جب شروع کرتے ہیں، قدرت نے کہا کلام کا ارادہ کرتے ہیں تو جو چیز جس سے ہم کلام کر رہے ہیں اس کو وحشت میں نہ ڈالے، یعنی اس کی مانوس چیز ہے اس کے ذکر سے ہم کلام کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ اس سے مانوس ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم نے کلام کا ارادہ کیا تو عصا کا ذکر چھیڑا. وہ اس ذکر میں وہ بات جب شروع ہو گئی تو پھر ہم نے اپنے کلام سے ان کو نوازا. تو جب عصائے موسیٰ ان سے مانوس تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے مانوس تھے تو اس کے ذکر سے ہم نے کلام کو شروع کیا. تو آپ کا انیس تو دنیا و آخرت میں ابو بکر صدیق ہے، اس لیے لہجہ صدیق میں آپ سے کلام کیا گیا تاکہ آپ اس مقام پر بھی وحشت نہ محسوس کریں بلکہ اس میں مودت و محبت اور دوستی اور معانست آپ دیکھیں. تو ایک تو یہ بات عرض کرنا یہاں ضروری تھا. اور یہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امام زرقانی کے حوالے سے، چونکہ یہ انوار محمدیہ شریف جو ہے یہ خلاصہ مواہب لدنیہ شریف کا ہے، تو یہ بلند ترین شان اور مقام حضرت
سرکار دو عالم علیہ السلام کو قرب کا حاصل ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں اتنا قریب ہوا میں، جیسا کہ دنا فتد اللہ کی تفسیر بخاری شریف میں یہ موجود ہے، دنا الجبار رب العزت فتد اللہ فکان منہ قاب قوسین فاوحی الیہ ما یوحی، یعنی دنا کا فاعل قرآن نے ذکر نہیں کیا، مگر حدیث پاک میں دنا کا فاعل مذکور ہے کہ پہلے رب قریب ہوا تو پھر میں رب کے قریب ہوں، اتنا کہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے، وضع یدہ بین کتفیہ، قدرت نے اپنا ہاتھ، ید قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور عالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کیفیت میں زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مجھ پر روشن ہو گیا اور اس کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ اب یہاں پہ علامہ عینی ایک کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک تجلی طور پہ آئی تو طور کو آگ لگ گئی، اب حیرت ہے کہ ید قدرت اپنی شان کے مطابق ما یلی کو بشان حضور کے کاندھے پر آیا تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ اگر تجلی آگ پیدا کرتی ہے تو یہاں وہ کیفیت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ طور تو خاک تھا، جب تجلی رب کی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس سے تحمل نہ ہو سکا، مگر یہ تو نور محمدی ہے، اور حقیقت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا یہ کمال ہے کہ جب ید قدرت ما یلیق بشان ہی آپ کے کاندھے پر آیا تو جلن پیدا نہیں ہوئی بلکہ سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، اور اس سے علوم و معارف الہیہ آج سے آپ کا سینہ منور اور روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرب کی خاص منازل جس کی طرف میں یہ اشارہ ضروری سمجھتا تھا۔ نہیں بہت بہت مہربانی حضرت شاہ صاحب، بہت خوب، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حضرت نے انداز جو حضرت نے ابتدا کی اسی کو آپ لے کر چلے، جو ایک محبت کا پہلو پورے سفر میں ہمیں نظر